بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مسلم دنیا کے ساتھ انڈیا کو کتنا نقصان ہوگا؟ شمالی کوریا کے خلاف قرارداد کو روس اور چائنا نے ویٹو کر دیا۔ شیخ محمد بن زید سے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کی پہلی ملاقات۔ یوکرین کے لیے لڑنے پر 3 شہریوں کو سزائے موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بی جے پی رہنماؤں کے خلاف 2 ہفتے بعد مقدمہ درج۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چیزیں نہیں چل سکتی، چودھری پرویز الہی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری روک دی۔ لانگ مارچ سے متعلق رپورٹ میں عمران خان ذمہ دار قرار۔ بیٹے کی باڈی ہاسپٹل سے چھڑانے کے لیے ماں باپ بھیک مانگنے پر مجبور۔ 2 ایسے حیرت انگیز واقعات جن میں قرآن پاک معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں انڈین حکومت کو اپنے اقتدار کے 9 برس میں سب سے مشکل سفارتی امتحانات کا سامنا ہے۔ بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تبصروں کے بعد مسلم ممالک میں انڈیا کے لیے غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انڈیا کے شہر کانپور میں ہونے والے مظاہروں میں 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اپنی برطرفی کے بعد نوپور شرما نے لکھا کہ وہ اپنے بیان کو غیر مشروط طور پر واپس لے رہی ہیں۔ متعدد سابق انڈین سفارتکاروں نے اس واقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات میں بحران سنگین ہو سکتا ہے۔ سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گھر میں جو چاہیں کریں اور اسلامی یا مغربی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا فائدہ بھی اٹھائیں۔ متعدد مواقع پر ہم نے انڈیا کی مسلم کمیونٹی کے ساتھ بدسلوکی اور ملک کے اسلامی ورثے کو مٹانے کی کوششیں کی ہے۔ دوسرے ممالک کی ایک طویل روایت ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن جب آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ ایک نو گو ایریا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب باہر کے لوگ کہیں گے کہ بہت ہو چکا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے۔ آپ اندرون ملک کسی مخصوص کمیونٹی کو اذیت نہیں دے سکتے۔ حالانکہ انڈیا کی وزارت خارجہ نے دوستو ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جارحانہ ٹویٹس اور تبصرے کسی بھی طرح سے حکومت کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتے۔ مسلم ممالک میں انڈین کمیونٹی کی طرف سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر جو ریونیو ملتا ہے وہ انڈین حکومت کے سالانہ تیل کی درآمدی بلوں کے 1/3 سے زیادہ کا احاطہ کرتا ہے۔ انڈیا کے لیے اصل خطرہ انڈین سامان کا بائیکاٹ نہیں بلکہ انڈیا کے کارکنوں کی بھرتی پر پڑنے والا ممکنہ منفی اثر ہے۔ 85 لاکھ انڈین شہری مسلم ممالک میں کام کرتے ہیں۔ ہر سال وہ تقریباً $35 ارب کی ترسیلات بھیجتے ہیں، جس سے انڈیا میں 40 لاکھ خاندان کے افراد کی کفالت بھی ہوتی ہے۔ 27 مئی کو نوپور شرما کی جانب سے کیے جانے والے تبصرے کے بعد سے انڈیا تنقید کی زد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی حکمران جماعت کو اپنے گھریلو پالیسیوں کا بغور جائزہ لینا چاہیے اور انڈیا کے دوست ممالک یعنی مسلم ممالک کو قائل کرنا چاہیے۔ چائنا نے شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی نئی پابندیوں کو ویٹو کرنے کے اپنے اس اقدام کے حق میں کہا ہے کہ خطے میں کوئی نیا تجربہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کو جوہری تجربہ کرنے سے صرف مذاکرات کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ پابندیاں اس کا حل نہیں ہیں۔ پابندیوں سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ اگر شمالی کوریا جوہری تجربہ کرتا ہے تو چائنا اقوام متحدہ میں اپنا موقف تبدیل کر سکتا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ابھی سے
اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کرنا چاہیے۔ چائنا نے امریکہ پر زور دیا کہ شمالی کوریا پر یک طرفہ پابندیوں کو کم کرے اور بات چیت کو بحال کرنے کے لیے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں بھی ختم کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ شمالی کوریا اس برس 31 میزائل تجربات کر چکا ہے اور بین البر اعظمی میزائل تجربے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس پر کافی تنقید ہوئی تھی، اور امریکہ نے اقوام متحدہ میں شمالی کوریا پر مزید پابندیوں کی قرارداد بھی پیش کی، جسے روس اور چائنا نے ویٹو کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی غیر اعلانیہ دورے پر متحدہ عرب امارات کے دورے کے لیے ابوظہبی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زاید سے ملاقات کی۔ صدارت سنبھالنے کے بعد شیخ محمد بن زاید سے اسرائیلی وزیر اعظم کی ابوظہبی میں یہ پہلی ملاقات ہے۔ 2020 میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو باقاعدہ طور پر معمول پر لانے کے بعد سے یہ ان کا ابوظہبی کا دوسرا عوامی دورہ ہے۔ مئی 2022 کے آخر میں اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جو کہ کسی عرب ریاست کے ساتھ اس کا پہلا بڑا تجارتی معاہدہ تھا، اور ایک ایسا اقدام جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھانا تھا۔ روس کی ایک عدالت نے 2 برطانوی شہریوں اور ایک مراکشی شہری کو یوکرین کے لیے جنگ لڑنے پر سزائے موت سنا دی ہے، تاہم ان افراد کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ عدالت نے ان کو اقتدار میں قبضہ کرنے اور آئینی احکامات کی خلاف ورزی کا مجرم ٹھہرایا تھا۔ مذکورہ تینوں افراد پر الزام تھا کہ انہیں یوکرین کی جانب سے روسی فوجیوں کے خلاف لڑتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جو 24 فروری کو یوکرین میں داخل ہوئے تھے۔ دوسری جانب برطانوی وزارت خارجہ نے اپنے 2 شہریوں کو سزا سنائے جانے پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ بھارتی پولیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیانات اور مسلم مخالف نفرت پھیلانے پر حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جو کہ 2 ہفتے کے بعد درج کیا گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سینئر رہنما اور معطل ترجمان نوپور شرما اور بی جے پی میڈیا سیل کے سربراہ نوین کمار پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیانات دینے پر لوگوں کو نفرت پر اکسانے اور انہیں تقسیم کرنے کی بنیاد پر FIR درج کی گئی ہے۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں بڑھتے ہوئے نفرت انگیزی کے تسلسل میں بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیانات کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ حکمراں جماعت کے ساتھ پولیس کو بھی مقدمات درج نہ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا تھا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ملک کی سیاست میں چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں کہتی تو ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دخل نہ دے، لیکن جب تک وہ سب کو مل کر بٹھائیں گے نہیں تو چیئرمین نیب یا الیکشن کمشنر کیسے اور کون لگائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اتحادی ہیں، ان کے غلام نہیں کہ غلط کو بھی صحیح کہہ دیں۔ ہم کھل کر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسے ٹھیک کر لو۔ وزیر اعظم عمران خان 2018 سے پہلے تک شوقیہ سیاست کر رہے تھے، پھر تھوڑے مارجن اور اتحادیوں کی مدد سے انہوں نے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں، ہم کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے اور نہ ہی کوئی کہیں جا رہا ہے۔ جو پارٹی فیصلہ کرے گی ویسا ہی ہوگا، ہم آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کر لیں گے۔ عدالت نے تحریک انصاف کے 14 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، شفقت محمود سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے ان کی عبوری ضمانتیں 17 جون تک منظور کر لی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے الزامات پر جاری کیے گئے تھے۔
آئی جی اسلام آباد نے دھرنے سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد انتظامیہ کو 23 مئی کو سری نگر ہائی وے پر احتجاج کی درخواست دی تھی، جس پر انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پوری طرح عمل کیا اور پولیس، رینجرز اور ایف سی کو مظاہرین کے خلاف ایکشن سے روکا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے ریڈ زون جانے والے راستے بند کر دیے گئے تھے، لیکن مظاہرین کے گروپ نے ڈی چوک کی جانب جانا شروع کر دیا، جہاں مظاہرین نے درختوں کو جلایا، جبکہ پارٹی قیادت نے مشتعل افراد کو رکاوٹیں ہٹانے اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کی ترغیب دی، جس میں بیشتر مظاہرین مسلح تھے۔ مظاہرین نے پولیس اور رینجرز پر پتھراؤ بھی کیا، جبکہ پولیس اہلکاروں پر گاڑیاں چڑھائی گئیں اور کنٹینرز ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا گیا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے اعلانات کیے گئے کہ مظاہرین ریڈ زون سے دور رہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے کارکنان کو اکسایا۔ مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کے باعث 23 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، تاہم اس کے باوجود طاقت کے استعمال سے گریز کیا گیا اور خدشات بڑھنے پر آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کیا گیا۔ دوستو، آپ نے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو بھیک مانگتے بہت بار دیکھا ہوگا۔ تن ڈھکنے یا بچے کے پیروں میں چپل دلوانے کے لیے بھی کئی بار لوگوں کو پیسے مانگتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے جوان بیٹے کو دفنانے کے لیے ماں باپ کو بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ پیسے نہیں دو گے تو بیٹے کی باڈی نہیں ملے گی۔ یہ واقعہ دوستو بھارت کی ریاست بہار میں پیش آیا ہے، جسے دیکھ کر اور سن کر انسانیت بھی شرمندہ ہے۔ گھر گھر جا کر بھیک مانگتے باپ کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے بعد مجھے فون آیا کہ آپ کے بیٹے کی باڈی صدر ہاسپٹل میں ہے، آ کر لے جائیں۔ جب میں اپنے جوان بیٹے کی باڈی لینے پہنچا تو ہاسپٹل والوں نے 50,000 روپے مانگے، جو دینے کی میری استطاعت نہیں تھی، جس کے بعد باپ اور ان کی بیوی گھر گھر جا کر بیٹے کی باڈی ہاسپٹل سے چھڑانے کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ اگرچہ علاقے کے قانونی اداروں نے اس واقعہ کا نوٹس لے کر ہاسپٹل کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ انسانیت سوز واقعہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آج کے انسانوں میں لالچ اور ہوس نے باقی کسی بھی انسانی جذبے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹرک کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ٹرک آتش زدگی کے بعد مکمل طور پر جل چکا ہے۔ ٹرک میں لگنے والی آگ اس حد تک شدید تھی کہ ٹرک میں موجود سامان کے بچنے کے آثار بھی انتہائی کم تھے، لیکن ہر کوئی اس وقت حیرت میں مبتلا ہو گیا جب قرآن پاک اسی ٹرک میں موجود تھا۔ قرآن پاک اندرونی طور پر بالکل محفوظ تھا، اندرونی طور پر ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کوئی آگ لگی ہی نہ ہو، کیونکہ صفحات اندر سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرا واقعہ جنوبی افریقہ کے شہر نیلس پروت میں پیش آیا، جس میں گھر کے 2 رہائشی آگ سے بھی فات پا گئے، مگر قرآن پاک محفوظ رہا۔ جہاں گھر کی تمام چیزیں جل کر خاک ہو گئی، وہیں لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب صرف قرآن پاک محفوظ تھا۔ رمضان کے دنوں میں جمعے کی رات کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ 2 ممبران اس واقعے میں مارے گئے، لیکن قرآن پاک مکمل طور پر محفوظ تھا۔ پولیس تحقیقات میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ انڈیا میں بیوی نے مرے ہوئے شوہر کی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ ریاست آندھرا پردیش میں پدماوتی نامی خاتون نے اپنے شوہر کے نام سے ایک چھوٹا سا مندر بنا کر اس میں شوہر کی مورتی رکھ دی اور روزانہ اس کی پوجا کرتی ہے۔ پدماوتی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر 2017 میں ایک سڑک حادثے میں مارے گئے تھے۔ کچھ روز پہلے میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میری مورتی بنا کر اس کی پوجا کیا کرو۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے روز پوجا کے خاص انتظامات کرتی ہوں، ان دنوں مفت کھانا بھی بانٹتی ہوں، علاقہ مکین بھی مورتی کی پوجا کرتے ہیں
اور اس کا ماننا ہے کہ مورتی کی پوجا کرنے سے ان کے کئی مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ خاتون کی پوجا کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے، جس پر لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاگل پن قرار دیا۔ انڈونیشی لوگوں میں یہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ کرونا ویکسین حلال ہوگی یا حرام۔ اس حوالے سے انڈونیشیا کے صدر نے لوگوں کو بے چین اور پریشان ہونے سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس پریشانی اور بے چینی کی وجہ انڈونیشی علماء کونسل کا 2018 میں دیا گیا وہ فتویٰ ہے جس نے خسرہ بیماری کی ویکسین کو حرام قرار دے کر اس کا استعمال ممنوع کر دیا تھا۔ انڈونیشیا کے صدر نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا کے انسداد کی ویکسین کے حوالے سے قبل از وقت پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ حکومت اس کورونا کے انسداد کے لیے برطانیہ اور چائنا سے دستیاب ہونے والی ویکسین کی منظوری اس برس نومبر میں دینے والی ہے۔ ہر سال 18 اکتوبر کو مزار پر جا کر نعرے لگاؤں گا، کیپٹن ریٹائر محمد صفدر نے ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پر جا کر نعرے لگانے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائر صفدر نے کہا کہ یہ نالائق مجھے مزاروں کا ادب کیا سکھائیں گے۔ لیکن دوستو، کیپٹن محمد صفدر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ محترمہ کلثوم کی قبر پر بھی جا کر نعرے لگائیں گے یا نہیں۔ جرمن ماہرین نے وقت کے مختصر ترین دورانیے کی پیمائش کر لی ہے، جو صرف 247 زیپٹو سیکنڈ ہے۔ وقت کی یہ پیمائش ایک فوٹون کی ہائیڈروجن ایٹم کے ایک سرے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ 53 پیکو میٹر طے کرنے کے مشاہدے میں کی گئی ہے، جو آج تک کی انسانی تاریخ میں وقت کی مختصر ترین پیمائش ہے۔ اس سے پہلے دوستو، وقت کی مختصر ترین پیمائش کا ریکارڈ بھی جرمن سائنسدانوں نے ہی بنایا تھا، جو 850 زیپٹو سیکنڈ تھا۔ نیا ریکارڈ اس سے بھی 3.4 گنا مختصر ہے۔ دوستو، ایک زیپٹو سیکنڈ سے مراد ایک سیکنڈ کے 1 ارب میں حصے کے بھی 1 ارب میں حصے کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ جب بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اکثر اوقات اپنے ساتھ چھتری رکھتے ہیں۔ جو مرد آفس جاتے ہیں ان کے لیے ہاتھ میں بریف کیس یا دستاویزات کے ساتھ ساتھ چھتری بھی سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے جاپان میں ٹائی نما چھتری متعارف کروائی گئی ہے۔ اس چھتری کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹائی کی طرح باندھیں اور اوپر کوٹ پہن لیں۔ جب بارش ہو تو ٹائی کھولیں اور اس کو چھتری بنا لیں۔ ہڈیاں مضبوط کرنے میں 2 غذائی عناصر کا بنیادی کردار ہے۔ کیلشیم ہماری ہڈیاں طاقتور بناتا ہے، جبکہ وٹامن ڈی کی بدولت کیلشیم انسانی جسم میں باسہولت جذب ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ دونوں غذائی عناصر ضرور لینے چاہیے کیونکہ تب ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تاہم بڑھاپے میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 50 سال کی عمر تک مرد و زن کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم جبکہ 200 عالمی یونٹوں کے برابر وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 50 سال سے زائد عمر کے مرد و زن کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ 1200 ملی گرام کیلشیم جبکہ 400 سے 600 عالمی یونٹ وٹامن ڈی استعمال کریں۔ بازار میں ایسی گولیاں دستیاب ہیں جن میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہوتا ہے، تاہم ڈاکٹرز غذاؤں میں موجود فطری غذائی عناصر کو ترجیح دیتے ہیں۔ دودھ دنیا کی تمام غذاؤں میں سب سے زیادہ کیلشیم دودھ ہی میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 1 گلاس دودھ کیلشیم کی 30% روزانہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں اب دودھ میں بھی مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اسے زیادہ غذائیت بخش بنایا جا سکے۔ پنیر دہی سے بھی زیادہ کثیف ہوتا ہے، اس لیے اس میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ اگر انسان محض 5 اونس پنیر کھا لے تو اسے 30% کیلشیم مل جاتا ہے، لیکن پنیر ہضم کرنا کٹھن مرحلہ ہے، اس لیے اسے کثیر مقدار میں کھانے کی کوشش نہ کریں۔ پنیر میں وٹامن ڈی کی بھی معمولی مقدار ملتی ہے، تاہم وہ اس غذائی عنصر کی مطلوبہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لہذا وٹامن ڈی کے معاملے میں محض پنیر پر ہی بھروسہ مت کریں۔ انڈا ہمیں صرف 6% وٹامن ڈی مہیا کرتا ہے، لیکن یہ ایک عام دستیاب غذا ہے، پھر اسے پکانا بھی آسان ہے۔
دوستو یاد رہے کہ وٹامن ڈی زردی میں ہوتا ہے، لہٰذا جو مرد و زن 2-3 انڈے کھانا چاہیں وہ سفیدی نہ کھائیں، یوں انہیں کم حرارے ملیں گے۔ ساگ سبزیوں میں کیلشیم سب سے زیادہ ساگ میں ملتا ہے، چنانچہ جو افراد دودھ پینے کے شوقین نہیں ہیں وہ ساگ سے مطلوبہ کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک پیالی ساگ ہمیں 25% کیلشیم مہیا کرتی ہے، نیز یہ سبزی ریشہ، فائبر، فولاد اور وٹامن اے کی خاصی مقدار بھی رکھتی ہے۔ وٹامن ڈی کے سلسلے میں قباحت یہ ہے کہ وہ بہت کم غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن بنیادی طور پر سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ کوئی انسان 15-20 منٹ روزانہ دھوپ میں کھڑا ہو تو اسے وٹامن ڈی کی مطلوبہ مقدار مل جاتی ہے۔ مغربی ممالک میں مسئلہ یہ ہے کہ موسم سرما اور برسات کے دوران وہاں اکثر سورج نہیں نکلتا، چنانچہ وہاں ایسا دہی سامنے آیا ہے جس میں مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جاتا ہے۔ دہی کا صرف ایک پیالہ کیلشیم کی روزانہ 30% جبکہ وٹامن ڈی کی 20% ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عام دستیاب دہی میں کیلشیم تو خاصا ملتا ہے، البتہ وٹامن ڈی کی بہت کم مقدار ہوتی ہے، لہٰذا اسے سوچ کر نہ کھائیے کہ وہ وٹامن ڈی کی مطلوبہ ضروریات کو پورا کر دے گا۔ سالمن، سارڈین اور ٹونا وہ سمندری مچھلیاں ہیں جن میں وٹامن ڈی کی کثیر مقدار ملتی ہے، تاہم پاکستانی سمندروں میں یہ مچھلیاں کم ہی ملتی ہیں۔ گو ڈبوں میں دستیاب ہیں لیکن مہنگا ہونے کے باعث صرف امیر لوگ ہی انہیں کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیگر مچھلیوں میں وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار نہیں پائی جاتی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔